اس شب قدر میں اگر کوئی بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح عبادت کرے گا وہ؟ نوافل ادا کریں تو نوافل 2 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 4 بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں ناظرین کی خدمت میں 2 نوافل کا جو طریقہ ہے نا وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اس رات کو؟ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان پبلک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سلمان علی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے اور یہ آخری لمحات ہیں۔ جو آج کی رات ہے وہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے، تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں قاری محمد قاسم رضا جلالی صاحب۔ آج کی جو بابرکت رات ہے، سب سے پہلے قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اس رات کو؟ شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، اور اس کی عبادت یعنی کہ اس رات کو عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے، اور شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس میں جو اللہ والے ہیں وہ نوافل ادا کرتے ہیں، اور یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس شب قدر میں اگر کوئی بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح عبادت کرے گا وہ؟ سلمان بھائی، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں، اور یہ ضرورت بھی ہے۔ اس پر میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ میں اکثر اوقات فجر کے بعد جو درس دیتا ہوں اس میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، یہاں تک کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے اوپر زیادہ میں درس دیتا ہوں۔ لوگوں کو غسل کا نہیں پتہ، وضو کا نہیں پتہ، ان طریقوں کا نہیں پتہ۔ اسی طرح لوگوں کو شب قدر کے نوافل کا بھی نہیں پتہ کہ شب قدر ہے کیا۔ سب سے پہلی بات ناظرین کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں جو 5 وقتی نماز ہے نا فرض، اس کو ادا کریں۔ اس کو ادا کرنے کے بعد آج کل یعنی کہ شب قدر کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، تو شب قدر آپ نماز عشاء ادا کریں، اور اس کے بعد نماز تراویح ادا کریں، اور اس کے بعد جناب نوافل ادا کریں۔ تو نوافل 2 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 4 بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں ناظرین کی خدمت میں 2 نوافل کا جو طریقہ ہے نا وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت فرمائیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا، یہ جو سورہ قدر ہے نا، اس کو 1 بار، اور سورہ اخلاص کو 3 بار آپ پڑھیں۔ جو یہ کام بندہ کرے گا اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے ثواب جیسا ہوگا۔ یعنی کہ جس طرح انہوں نے عبادت کی، اللہ نے جو اجر انہیں عطا فرمایا ہے نا، جو بندہ شب قدر کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ اسے یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ جی۔ اگر سورہ قدر وہ کسی کو نہیں آتی تو اس کی جگہ کیا پڑھ سکتا ہے وہ؟ ویسے فضیلت تو سورہ قدر کی ہے، پڑھنی تو وہی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ صرف سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ میں آپ کو نا سورہ قدر کا جو ترجمہ ہے وہ ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آگے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی کہ شام کے وقت سے لے کر صبح تک فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی قریب ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ مسلمان اس رات عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، مانگنا تو ہم نے ہے نا، جو بھی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مانگنے سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس رات کی کیا نشانیاں ہیں؟ یہ جو عشرہ ہے نا، آخری عشرہ، اس کی طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے، یعنی 21 رمضان، 23 رمضان،
25 رمضان, 27 رمضان اور 29 رمضان. زیادہ تر جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے تو زیادہ یہی فرمایا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ شب قدر 27 رمضان المبارک کی رات ہے. ناظرین, اس رات کو جتنی اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر سکیں وہ کم ہے. پورے رمضان میں ایک رات آتی ہے, غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے اپنے فیملی کو, اپنے بچوں کو, سبھی کو یہ ترغیب دلائیں کہ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے جو پچھلے تمام گناہ ہیں ان سے معافی مانگے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں. دیکھتے رہیے پاکستان پبلک ٹی وی. اللہ حافظ.